کچھ باتیں جو ہمارے استاد محترم نے سائنس اور قرآن کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، انہی میں سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھوں گا کہ انسان اس دنیا کے اندر جب مرتا ہے تو اس کی روح جب قبض ہوتی ہے تو چاہے وہ انسان نیک ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، کافر ہو، متقی ہو، ہر انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ گھر میں چاہے کوئی بھی انسان ہو تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک انسان اپنی روح جب نکلتی ہے تو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ تجربہ کمتشی اور یہ تجربے سے گزرے بھی ہیں آپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چاہے وہ نیک ہو بد ہو، بہرحال روح اوپر ہی کی طرف جاتی ہے۔ پھر فرشتے یا آسمان کے دروازے کن لوگوں کے لیے کھلتی ہیں؟ وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار جس نے دنیا کی زندگی کے اندر رب کے قانون کے مطابق گزاری ہوگی، اور جس نے نافرمانی پھر اسی پہلے ہی آسمان یا دوسرے آسمان، پہلے آسمان سے جو گنہگار ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے وہاں سے۔ پھر وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ نیچے ساتوں زمینوں کے نیچے چلی جاتی ہے۔ اب اس کا تجربہ ایک سائنسدان ایک جو ہے وہ کس طرح سے یقین آتا ہے کہ اب تجربہ کار ہے نا، آج سائنس ترقی کر رہی ہے نا، تو چائنا جو ہے وہ ایک کنواں کھودنا چاہتا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پر میں پڑھ رہا تھا، پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ ہی جو ہے اس چینل کو ہی ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے۔ اس پہ میں سن رہا تھا کہ چائنا جو ہے دنیا کے اندر ایک عظیم کارنامہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ زمین کے اندر کنواں کھودنا چاہتا تھا، اور سب سے عظیم کنواں کھودنا چاہتا تھا جس کو وہ نمائش کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ نیچے کی زمین کھود رہا تھا، کھودتے کھودتے جتنے بھی وہ عملہ نیچے کام کر رہا تھا، تو انہوں نے کچھ ہی جو کلومیٹر نیچے انہوں نے کھودنا شروع کر دیا تو وہاں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور کچھ کام کرنے والے وہاں جو ہے وہ چیخ اور پکار سے جو ہے وہ کچھ لوگ مر بھی گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے بلا خبر اس خبر کو جو ہے پھیلانے کے بجائے اس خبر کو ادھر ہی بند کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جو بدکار اور برے لوگوں کی روحیں جو اوپر سے پھینکی جاتے ہیں، جن کو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، تو وہ ممکن ہے کہ وہی روحیں جو ہے وہ وہاں موجود ہوں جو چیخ و پکار انہوں نے سنی۔ اب سائنس ترقی کر رہی ہے۔ اب سائنس ترقی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے دوسرا بھی، اگر آپ کو قرآن کہتا ہے کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین سورہ کویرت کے اندر بیان فرمایا اذا الشمس کویرت واذا النجوم انقدرت۔ یہ پورا حالات اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرماتے کہ جب آسمان کے اندر جو سورج ہے اس کو لپیٹ لیا جائے گا، جب آسمان کے تاروں کو جو ہے وہ گرا دیا جائے گا، تو کیسے گرا دیا جائے گا؟ چاند اور سورج کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ یہ آپ لوگ سائنس کے اندر یا کس کتاب کے اندر غالباً 7 یا 8 کے سلیبس کے اندر آپ نے یہ دیا ہوگا کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ اور تارے بھی کس سے روشنی حاصل کرتے ہیں؟ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سورج ایک سیکنڈ کے اندر، میں قرآن اور سائنس ایک کتاب لکھی ہے اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ سورج ایک سیکنڈ کے اندر 27 ملین پاور پھینکتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر۔ پھر محاسبہ کیجیے ایک گھنٹے کے اندر، پھر صبح سے لے کر کے شام تک اس کی پاور جو ہے وہ کتنی بنتی ہوگی، شاید کیلکولیٹر بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اس سے مطلب اگر وہ 27 ملین پاور جو ایٹ اے ٹائم ایک سیکنڈ کے اندر پھینکتا ہے، اگر وہ زمین کے اندر ڈائریکٹ آ جائے تو زمین جل جائے گی۔ اس کے اندر بھی شاید غالباً آپ نے پڑھا ہوگا کہیں اوپر اوزون اور لائر زون کچھ بنا ہوا ہے، پھر وہاں وہ روکتا ہے زمین کو کتنی چاہیے، پھر اناج اگانے کے لیے کتنی جو ہے وہ تپش چاہیے۔ ہاں اوزون ہے کہ لائر زون ہے؟ ہاں، تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو کتنی پاور چاہیے۔ اگر ایٹ ٹائم آ جائے گی تو زمین جل جائے گی، زمین کے بسنے والے لوگ یہ بھی جو ہے وہ اس تپش کے ساتھ جل جائیں گے۔
تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہترین نظام ہے جو نظام کے تحت یہ دنیا چلتی ہے. لیکن کیسے ہی جمع ہوگا جب سورج 1 سیکنڈ کے اندر 27 ملین پاور پھینکتا ہے, تو گویا کہ اس کی روشنی جو ہے ایک مقررہ وقت تک دی گئی ہے, جو انسانوں کو ضرورت کے وقت جب اس کی جو ہے وہ سورج چاند اس سے روشنی حاصل کرتا ہے, جب اس کی کم ہوتی ہے تو چاند اتنا قریب اس کے جاتا ہے, چاند اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے, اور زمین بھی تھوڑی سی اتنی اوپر اٹھتی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. اسی طرح سے آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ جب چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا. آپ نے اخبار کے اندر پڑھا ہوگا کہ 1995 یا 96 کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھی, جس میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں اس میں گئی تھی. وہاں کے وہ بستی والے بیان کرتے ہیں, اس اخبار کے اندر لکھا تھا کہ جب وہ آپس میں ٹکری تھی تو 1 کلومیٹر وہ پیچھے ہٹی تھی, اتنی ٹکر ان کی تیز بجی تھی. یہ جو یہاں سری نگر ہم ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں, اس کا تو معمول ہے کہ وہ آہستہ سے چلتی ہے, لیکن جہاں میدانی علاقوں میں جو ٹرین کا سفر ہوتا ہے وہ تقریباً 1000 کی سپیڈ سے چلتی ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ 1 کلومیٹر وہ پیچھے ٹرینیں ہٹنے لگی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کے سواری جو ہے اس میں سے 1200 افراد دونوں ٹرینوں کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. تو دنیا کے اندر بنانے والی جو انسان نے بنائی ہے, ان کے اندر جب اس قسم کا ٹکر بجی کہ اس پورے گاؤں 3 یا 4 کلومیٹر دور گاؤں تھا, وہاں وہ آواز سنائی دی. پھر جب سورج اور چاند کو آپس میں ٹکر بجے گی, اس ٹکر کے ذریعے سے آسمان کا نظام سب سے پہلے درم ہوگا. یہ سائنس بھی اقرار کرتی ہے, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وجوہ میں الشمس والقمر, کی ان دونوں کو ایک دن جمع کیا جائے گا اور قیامت کا دن ہوگا. اور اس قیامت کے دن کے لیے یا اپنے جسم کے اندر جو روح ہم سے نکالی جائے گی, جب آسمان کی طرف لی جائے گی, تو اس روح کو کس انداز سے ہمیں بنانا ہے, اس جسم کے اندر جو رب نے ہمیں روح دی ہے, جب یہ روح ہم سے قبض کی جائے گی, پھر وہ 7 دروازے کھولنے کے لیے ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے. اب اگر اس پر گفتگو کی جائے, کیونکہ وقت اس سال یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں, آپ کا بھی لحاظ, چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں, تو صبح سے جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رب کریم آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. یقیناً انسان کو مرنا, لیکن مرنے کے بعد جو آنے والی مراحل ہیں, ان مراحل کو آسان کرنے کے لیے آج رب کریم نے ہمیں سب چیزیں عطا کی ہیں, تندرستی ہے, صحت ہے, سب چیزیں ہیں, ہے نہیں ہے انسان کو آج. اگر آج تیاری کر کے اپنی روح کے جو آسمان سے کہیں پھینکی نہیں جائے, جہاں وہ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں اندر داخل کے وہ کہیں گے کہ خبیث روح, اس کے لیے کوئی دروازہ کھلے گا نہیں بلکہ اس کو باہر, تو پھر نمازوں کو ترک کر دیں گے, یہاں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کو توڑیں گے, تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو کامیاب کروائیں, کیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے. بہرحال اس وقت ہم سورج کی کتنی بہترین جو ہے وہ دھوپ دیکھتے ہیں, لیکن یہ سورج بھی ہمارے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. یہ رب کا ایک, لیکن یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہے لاجل مسمى, ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ رب العالمین ان کو ڈیوٹی پر رکھا. کبھی جو ہے یہ نافرمانی کرتے ہیں کہ سورج کبھی وہاں سے آتا ہے یا اپنے ٹائم سے پہلے غروب ہو جاتا ہے. پھر انسان کو بھی ایک نظام دیا ہے, ایک نظام کے تحت اس کو اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں, اور اس کو عقل سلیم سے نوازا, لیکن تبھی یہ اس چیز کو نہیں لے رہا جس سے انسان اپنی آخرت کو بہترین بنا سکتا ہے. کب بنائے گا انسان؟ انسان اپنی زندگی کے ایام یوں ہی گزارتا چلا جا رہا ہے, آج نہیں توبہ کروں گا, آج نہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا, کال کروں گا, تب تک اس کو موت کا پیغام آ جاتا ہے. پھر اس وقت بھی رب کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے, بار بار قرآن حکیم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اس وقت کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, رب آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے. آپ نے بار بار سنا ہے. اس وقت یہ انسان کہے گا کہ کاش اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, اب میں نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں کے سامنے, کیونکہ اسی قسم کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس وقت کہے گا کہ کاش اب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے, صدقہ بھی کروں گا, نماز بھی پڑھوں گا, تمام دینی امور پر عمل بھی کروں گا, لیکن رب اس وقت اس کو مہلت نہیں دے گا.
اس مہلت سے پہلے اگر آج رب نے ہمیں مہلت دی ہے تو ہمیں غنیمت جان کر کے دین کی باتوں کو دل کے اندر بٹھا کر کے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں، نافرمانی کے اندر اپنے ایام نہیں گزارنے ہیں، پھر جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔